آج ہم ہر محاذ میں ہارتے ہوئے اب اپنے مدارس اور مکاتب میں سیمت ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے قلعے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اس کو آباد رکھنا، اسی لیے اس وقت باطل کی پوری سازش اس بات پر ہے کہ کس طرح مدارس اور مکاتب کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ میرے سرپرست مشفق مربی حضرت مولانا برہان الدین صاحب، حضرت مولانا عتیق صاحب، وقت نہیں ہے کہ میں دلی جذبات کا اظہار صحیح معنی میں کر سکوں، لیکن یہ میرے لیے ایک والد سمان ہے اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے ہماری انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ آج ان کے خدمت میں پہنچ کر جو ہے ماضی کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو اپنے شایہ نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب، ان کے خاندان اور تمام ہی ہمارے اکابر کو اللہ اپنے شایہ نشان بدلہ عطا فرمائے۔ چونکہ وقت کم ہے، مجھے بہت سنجیدگی کے ساتھ دل سے آپ حضرات سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم نے ابھی مکتب کا جو جلسہ دیکھا، بچوں نے اتنے اچھے سے پرفارمنس دیا اور واقعی یہ وقت کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور مدارس میں تو بار بار اس پر بات آتی ہے کہ جنگ، ہمارا دشمن دو طرح کی جنگیں ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ اہل علم کا مجمع ہے، میں ذرا اس پہ توجہ چاہتا ہوں۔ ایک جنگ ہوتی ہے عسکری جنگ، جو قدیم زمانے میں تیر تلوار سے لڑی جاتی تھی، اور آج کے دور میں یہ سب جو جنگی ہوائی جہاز ہیں اور جو بام ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک جنگ ہوتی ہے فکری جنگ، جسے انٹیلیکچوئل انویژن کہتے ہیں۔ عسکری جنگ کوئی زیادہ ہمارے لیے بھاری نہیں ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ قبر کی رات طے ہے، اس سے پہلے ہمیں کوئی قبر میں اتار نہیں سکتا اور مال مقدر سے ملتا ہے۔ لیکن جو خطرناک جنگ ہے، جو نیوکلیئر بم یا ہائیڈروجن بم سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے، وہ ہے فکری جنگ، کہ ہمارا دشمن ہمارے آنے والے نسلوں کی فکریں بدلنا چاہتا ہے۔ یہ جنگ چونکہ 70 سال سے فسادات سے جھوج رہے تھے ہم لوگ، جانی مالی نقصان ہوتا تھا، وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مثال کے طور پر میرا بچہ اگر میرے سامنے بھوک کی وجہ سے پیر رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، تو میں ایک خوش قسمت باپ اپنے آپ کو کہوں گا۔ لیکن اگر میرا بچہ پورے عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اور تمام خزانوں کے ساتھ اور ہر دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں سب اس کو مہیا ہو، لیکن بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے، تو میں رو رو کر 7 سمندر بھی بھر دوں تو میرے غم کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمارے بچوں کا ایمان۔ پھر ایک چیز اور، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جنگ بارڈر پہ ہوتی تھی، جب بارڈر پہ فوج ہارتی تھی تو شہروں میں آ جاتی تھی، فصیلوں سے لڑتے تھے، اور جب فصیلوں پہ ہارتے تھے تو قلعے میں آ جاتے تھے۔ قلعے کی جنگ آخری جنگ ہوتی تھی۔ جس دن قلعہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس دن ان کی تاریخ ختم ہوتی تھی۔ ہم جانتے ہیں 1857 کو اسی لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ اس دن بچی کچی جو سلطنت تھی، لال قلعہ ہاتھ سے نکل گیا۔ آج ہم ہر محاذ میں ہارتے ہوئے اب اپنے مدارس اور مکاتب میں سیمت ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے قلعے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اس کو آباد رکھنا، اسی لیے اس وقت باطل کی پوری سازش اس بات پر ہے کہ کس طرح مدارس اور مکاتب کا نظام درہم برہم ہو جائے۔
یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا قلعہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو مکاتب اور مدارس، الحمدللہ آج یہاں مرکز المعارف میں مکتب کا بھی یعنی بنیادی تعلیم جس کی طرف اب سب ہمارے اکابر کی توجہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں ارتداد تیزی سے پھیل رہا ہو وہاں مکتب کی تعلیم، اور چونکہ زمانے کے احوال سے واقف ہو کر زمانے کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے انگریزی کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزوں کا سنگم ہم نے یہاں دیکھا، اور جو کوششیں اور محنت ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے میں بہت ہی جب میں سوچتا ہوں حضرت مولانا برہان الدین صاحب اور جو ہے یہ مرکز المعارف کی جو محنتیں ہیں تو دل بہت شکر سے لبریز ہوتا ہے، کیونکہ میں نے حالات بھی دیکھے، خاص طور سے اللہ کے فضل سے اور جو ہے مرکز المعارف اور اس کے جو نظام کی برکت سے مجھے افریقہ کے کالے لوگوں میں بہت زیادہ دین کا کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ میں نے بہت سارے کالوں کو میرے کالے لوگ افریقن لوگوں سے اتنی مجھے ایک اپارتھائڈ سسٹم تھا وہاں پر جس سے کالے لوگوں میں گوروں میں وہ دوریاں بھی رہتی، ہم لوگ انڈیا سے گئے ہوئے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اللہ نے انگریزی بھی وہاں پر سیکھ کر گئے تھے یہاں سے اور وہاں ماحول ملا، تو اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی کہ میں نے کالوں کے سامنے پوری اللہ کے رسول کی سیرت بیان کی، ان کو درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، درس فقہ دیا، اور یہ سب انگریزی زبان میں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چونکہ حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب فاعل مباشر ہے، میں نیت کروں تو بھی ثواب ملے گا، نہیں بھی کرے تو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ جو ہے اس کا وسیلہ ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز تھی۔ تو ایک چیز تو یہ، بس آخر میں دو باتیں میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، مکاتب چونکہ اہل علم ہے، دیکھیے اس وقت مکاتب ہماری بنیاد ہے، اس پہ ہر طرح سے ہر طبقے کو اگر محنت کرتے ہوئے جمعیت کے اتنے سارے کاموں میں اگر سوچتے سوچتے آتے ہیں تو سب میں اہم کام لگتا ہے کہ مکاتب کا نظام، اس سے زیادہ اہم کوئی کام اس وقت لگتا نہیں ہے۔ یہ اگر مضبوط ہوا تو انشاءاللہ تعالی پھر سے نئی روح پھونکی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی جو سب میں بہت اچھی نظم لگتی ہے، بلکہ ان کی پوری تعلیمات اور ان کی پوری فکروں کا خلاصہ جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں ہے۔ تو وہ جو ہے یعنی وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، آپ اسے جو حضرات پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں تو اسے گوگل پہ چیک کر کے پڑھیے، اس میں مزہ بھی آئے گا کہ ابلیس کو جو فکر ہے وہ نہ جمہوریت کے نظام سے ہے، نہ ملوکیت سے ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام سے، نہ اشتراکی سے ہے۔ اس کو جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں یہ امت پھر سے بیدار نہ ہو جائے۔ یہ جو مدارس اور مکاتب ہے اس سے پھر وہ جس کی خاکستر میں ہے یعنی شرار عارض، مطلب یعنی علامہ اقبال کے اس اشعار میں یہ بھی ہے کہ ابھی مجھے ڈر جو لگتا ہے کہ یہ کہیں بیدار نہ ہو جائے، پھر میرا پورا بنی بنائی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارے مکاتب میں ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی کی تربیت کا خلاصہ ہے، جو آپ نے تربیت فرمائی تھی، وہ 7 طرح کی تربیت فرمائی تھی۔ اس میں سب میں پہلی تھی ایمانی تربیت۔ یہ تمام ہی والدین سرپرست حضرات کو اپنے بچوں کی سب میں زیادہ فکر جو کرنی چاہیے وہ ایمانی تربیت ہے، کہ ہمارا ہر بچہ اصول ایمان، ارکان اسلام اور احکام شریعت سے واقف ہو جائے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، ایمانی تربیت۔ دوسری جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فرمائی ہے وہ ہے اخلاقی تربیت، کہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے اور جو ہے طرح طرح کی جو ہے خیانت ہے، ان سب چیزوں سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا کہ ان برائیوں سے دور رہیں۔ تیسری تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جسمانی تربیت، کہ ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول میں اسپورٹ سے اور دوسرے ایکٹیویٹیز سے ایسا جوڑیں کہ ان کا جسم صحت مند ہو۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اہل علم اس پہ خوب تشریح کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے عقلی تربیت، کہ علم سے آراستہ کرنا،
اور پانچویں چیز ہے نفسیاتی تربیت، کہ بچوں کے شعور کو بلند کرنا، ان کو اسلامی تاریخ پڑھانا، صحابہ کے تاریخ سے واقف کرانا۔ اور چھٹی چیز ہے ان کی جنسی تربیت بھی کرنا۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جو ہمارے مدارس مکاتب میں یہ بھی چیز ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 سال کی عمر کے ہی بچے کو کہا کہ گھر میں ماں باپ کے روم میں بغیر اجازت لیے ہوئے سونے کے اوقات میں داخل نہ ہو۔ قرآن کریم میں اس کی تعلیم ہے۔ 10 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دیں تاکہ ان کے جذبات جو ہے ابھرے، مطلب اس طرح سے ان کے جذبات برانگیختہ نہ ہو۔ اور 11 سے لے کر 17 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے بہت حساس عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں اگر بچے کی جتنی پاکیزہ تربیت آپ فرمائیں گے، اگر یہ بچہ پاکیزہ رہا 17 سال کی عمر تک تو پوری زندگی پاکیزگی کی گزارے گا، ورنہ پوری زندگی گناہوں میں گزارے گا۔ تو اس کی طرف بھی خصوصی تربیت۔ اور آخری جو ہے اجتماعی تربیت۔ تو یہ 7 طرح کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فرمائی تھی، اور یہی ہمارے مکاتب کے اندر بھی تربیت کا نچوڑ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ اپنے اساتذہ اور اپنے مشفق جو ہے حضرت مولانا برہان الدین صاحب، حضرت مولانا عتیق صاحب، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ واقعی پہلی مرتبہ جب میں مرکز المعارف آیا تھا، جس محبت سے، وہ محبتیں سوچ سوچ کے آج میرا دل بہت ہی یعنی خوشی کے بھی اور جو ہے نا عجیب طرح کے جذبات سے لبریز ہیں۔ ہم تو بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے شایان شان ہمارے اکابر کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔